السلام علیکم دوستو، آج کی کہانی کا نام ہے قاتل کا سراغ۔ بادشاہ سلامت دریا کے کنارے محل میں بیٹھے کچھ کام کر رہے تھے کہ ایک بڑا مٹکا دریا میں بہتا دکھائی دیا۔ بادشاہ نے حکم دیا، اسے نکال کر لاؤ۔ مٹکا کھول کر جو دیکھا تو اس میں لاش تھی۔ وزیر نے بتایا، یہ تو فلاں جگہ کے کوتوال ہیں۔ بادشاہ نے حکم دیا، اس کی تحقیق ہونی چاہیے۔ اس کے بعد خود ہی فرمایا، اچھا یہاں کے کمہاروں کو بلاؤ۔ تمام کمہاروں کو بلا کر ان سے معلوم کیا گیا کہ بتاؤ یہ مٹکا کس علاقے کے کمہار کے ہاتھ کا بنا ہوا ہے۔ ایک کمہار نے بتایا، حضور یہ میرے ہاتھ کا بنا ہوا ہے۔ بادشاہ نے پوچھا، تمہارے مٹکے کہاں کہاں بکنے جاتے ہیں؟ اس نے کہا، فلاں علاقے کے مسافر خانے اور سرائے میں جاتے ہیں۔ بادشاہ اس سرائے میں پہنچ گیا، سرائے کے مالک سے ملاقات کی۔ سرائے کے مالک نے کہا، میں صاف صاف بتائے دیتا ہوں حضور، ایک دن میرے ہوٹل میں ایک آدمی آیا اور بلائی خانے پر گیا۔ میں نے اسے کھانے کا پوچھا اور اس کے لیے کھانا تیار کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد دوسرا شخص آیا اور وہ بھی اوپر گیا۔ میں نے سوچا کہ اسے ابھی کھانے کی ضرورت ہوگی۔ مجھے کھانے کی تیاری میں کچھ تاخیر ہوئی۔ جب کھانا تیار کر کے اوپر گیا تو دیکھا کہ پہلا شخص مردہ پڑا ہے اور دوسرا غائب ہے۔ میں نے سوچا کہ اب کیا کروں؟ میرے پاس یہ مٹکا رکھا ہوا تھا، میں نے اس کی لاش اس میں رکھ کر جمنا میں ڈال دی۔ بادشاہ کو یقین آ گیا کہ ایسا ہی ہوا ہوگا۔ پھر اس سے معلوم کیا کہ تم اس کے قاتل کو پہچان بھی سکتے ہو؟ اس نے کہا، بالکل، اگر وہ میرے سامنے آ جائے تو یقیناً پہچان لوں گا۔ اب بادشاہ نے ایک ماہر مصور کو بلایا۔ سرائے کے مالک کے بتائے ہوئے حلیے کے مطابق مصور نے تصویر بنا دی۔ اب سرائے کے مالک سے پوچھا، بتاؤ کیا یہی آدمی تھا؟ اس نے کہا، جی ہاں بالکل یہی تھا۔ بادشاہ نے وہ تصویر اپنے پاس رکھ لی اور سمجھ گیا کہ یہ کام کسی ڈاکو ہی کا ہے۔ عام آدمی کی اتنی جرات نہیں ہو سکتی۔ وہ بیش بدل کا ڈاکوؤں کے اس گروہ میں جا ملا جو اس علاقے میں سرگرم تھا۔ کچھ دن ان کے ساتھ رہا۔ ان دنوں ڈاکوؤں میں بحث چل نکلی کہ کون کیا کارنامہ انجام دے سکتا ہے۔ ہر ایک نے اپنے کمالات گنوائے۔ جب بادشاہ کا نمبر آیا تو انہوں نے کہا، میرے اندر یہ کمال ہے کہ میں حکومت سے جتنا چاہوں پیسہ منگوا لوں۔ ساتھیوں نے کہا، اچھا تجربہ کراؤ۔ بادشاہ نے ایک افسر کے نام ایک رکا لکھ کر ایک آدمی کو بھیج دیا کہ اتنے روپے رکا لانے والے کو دے دو۔ افسران تحریر کو پہچانتے تھے، اس لیے پورا روپیہ دے دیا۔ اب تو ڈاکو بہت متاثر ہوئے کہ اس سے تو حکومت بھی ڈرتی ہے۔ ایک دن بادشاہ نے کہا کہ میں اپنے خرچ پر سب کی دعوت کرنا چاہتا ہوں، مگر شرط یہ ہے کہ کوئی ایک بھی شرکت سے محروم نہ رہے۔ ڈاکوؤں نے کہا، سب تو آ جائیں گے مگر ہمارا ایک ساتھی نہیں آ سکتا۔ پوچھا کیوں؟ انہوں نے بتایا، اس نے حکومت کے ایک افسر کو قتل کر دیا تھا، اس لیے وہ پہاڑوں میں روپوش رہتا ہے۔ بادشاہ نے کہا، نہیں، اسے بھی آنا ہوگا، دعوت کے بعد واپس چلا جائے گا۔ اس پر ایک ڈاکو نے کہا، ٹھیک ہے، ہم معلوم کر کے بتائیں گے۔ اگلے روز بتایا کہ وہ بھی آ جائیں گے۔ چنانچہ دعوت کی تیاری شروع ہو گئی۔ اس دوران بادشاہ نے ایک ڈاکو کو پیسہ لانے کے لیے ایک رکا دے کر کہا، یہ بادشاہ کے کسی افسر کو دے دینا۔ رکے میں خفیہ زبان میں فوج کو ڈاکوؤں کے ٹھکانے کی نشاندہی کی گئی تھی۔ دعوت کے بعد مقرر وقت پر مفرور ڈاکو بھی آ گیا۔ وہ ہو بہو تصویر کے مطابق تھا جو بادشاہ کے پاس تھی۔ بادشاہ نے اسے پہچان لیا۔ سب اس سے مصافحہ کرنے لگے۔ جب اس نے بادشاہ سے مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو بادشاہ نے فوراً اس کی کلائی پکڑ لی اور پوچھا، تو ہے کون؟ اس نے کہا، میں اسی گروہ کا ساتھی ہوں۔ اور تم کون؟ کہا، میں اس ملک کا بادشاہ ہوں۔ اتنا سنتے ہی سب پر سکتہ طاری ہو گیا، وہیں کھڑے کے کھڑے رہ گئے۔ اسی وقت فوج کے سپاہیوں نے ڈاکوؤں کے ٹھکانے پر حملہ کر دیا اور بادشاہ نے سب کو پکڑوا دیا۔ شکریہ۔